بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ استغفار ہوتا ہے، استغفار انسان کرتا ہے جس سے اس کا پرانا اسٹوریج صاف ہوتا ہے، وہ ختم کرتا ہے۔ کوئی اور چیز ہوگی جو اس سے زیادہ تیزی سے اثر دکھائے، گناہوں کو اس سے زیادہ تیزی سے کاٹ دے؟ ہاں، ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ کیا؟ استغفار کرے، مثال کے طور پر دعا کی صورت میں اہل بیت کے حضور، ان سے کہے کہ مولا میرے یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میرے اوپر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، آپ لطف فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، اس میں میری مدد کرنا۔ ہم لوگ دکانوں اور گھروں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دکانوں اور گھروں سے ہمارا تعلق ابدی نہیں ہے، یہ ہم ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے ان سے۔ جو ہمارا ابدی تعلق ہے وہ ہمارے قلب اور روح سے ہے، اس کو کیوں نہیں کام پہ، اس پہ کیوں نہیں محنت کرتے؟ تو مثلا ایک دفعہ انسان جائے کربلا زیارت کرے، صرف ایک دعا لے کر جائے، وہ کیا؟ مولا مجھے گناہوں سے نجات دلا دے، بس کچھ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ظاہر یہ اب اس پہ جتنا میں بولوں کم ہے، ظاہر ہے کہ بھئی اس کو آپ اہمیت دیں کہ کرٹیکل ٹائمز میں۔ یہ آغا کشمیری بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں، بعض اوقات شاعرانہ چیزیں لگتی ہیں تو میں نے پرسوں بھی کہا تھا مذاق نہیں اڑائے گا بعد میں، اگر آپ کو پسند نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑ دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ افطار کرنے سے وقت کھجور اٹھاؤ، منہ میں لیتے وقت تھوڑا سا روک لو اور اللہ سے کہو خدایا اگر تو مجھے بخش دے پھر میں کھاؤں گا، مجھے بخش دے، میں محتاج ہوں، کب تک گناہوں سے لے کے چلو۔ تو کہتے تھے اللہ کے سامنے تھوڑا سا ناز کرو، تھوڑا سا خدا کے سامنے ایک انداز بناؤ کہ خدا مجھے ضرورت ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو چاہتا ہے نا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اب میں کچھ کھا لوں، تو اس کھانے کو میرے لیے خراب نہ کر، میرے لیے اچھا کر دے اس کو، میں چاہ رہا ہوں تو مجھے پہلے بخش دے پھر میں کھا لوں۔ شاید کوئی چیز کلک کر جائے، شاید کوئی چیز خدا قبول کر لے اور گناہوں سے نجات مل جائے انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتنا ہی میں برا انسان ہوا، کتنا ہی میں برا انسان ہوا، کتنا ہی میرے قلب کے اوپر مسائل خراب ہوئے اور مثلا میری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، نعوذ باللہ تعالی، لیکن ایک بات ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے کسی بندے کے کام آ جائے، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر میں یہ کر بیٹھا کہ میں کسی انسان کی کسی ڈیسپریٹ کنڈیشن میں اس کے کام آ گیا اور اس کے عوض میں نے خدا سے کہا خدا اس کی جزا مجھے یہ چاہیے کہ تو میرے گناہ بخش دے، اب کنفرم ہے کہ مغفرت مل جائے گی۔ بس تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات ہمارے اندر نہیں ہے، تیسری بات کسی اور کے اندر ہے۔ کوئی بندہ ہے جو کسی مشکل میں ہے اور مجھے کوئی چانس مل رہا ہے کہ میں اس کے کام آ سکتا ہوں، پرخلوص اللہ کی خاطر اس کے کام آ جاؤں اور خدا سے کہوں خدا تو جانتا ہے یہ جو میں نے کیا ہے وہ صرف ایک ہدف سے کیا ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے دنیا کے اندر، مجھے یہ چاہیے تو میرے گناہ بخش دے بس۔ اب یہ کوئی لکی ہو انسان گناہگار جس کو یہ موقع مل جائے اور اس کو یاد بھی رہے، ورنہ بدقسمتی یہ ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ کہ کوئی گناہگار اس موقع کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور وہ موو نہیں کرے، وہ کچھ نہ کرے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے اس مفہوم کے ساتھ کہ اگر کسی صحیح جگہ پہ تم نے اپنی زندگی کا وقت نہیں لگایا تو اب خدا کسی ایسی جگہ پہ لگائے گا جس میں گناہ آئے گا۔ مثلا آج مجھے 10 منٹ ایک اچھے کام پہ لگا دینے چاہیے تھے کسی کی مدد کے لیے، نعوذ باللہ میں نے وہ نہیں لگائے، اب یہ 10 منٹ کسی گناہ میں لگیں گے، چونکہ عادل یہ تھا کہ میں اس جگہ لگاتا جہاں خدا چاہ رہا تھا، اب ظلم ہوگا، اب یہ اس جگہ لگیں گے جہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، اور وہ صرف مباح نہیں ہوگی، نعوذ باللہ وہ بہت کوئی مصیبت پڑ جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں، یہ دنیا ہے، یہ سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، یہاں کوئی چیز رینڈم میں نہیں ہے۔
یہاں کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے.